الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کچھ روز پہلے آپ سے ملاقات اس سلسلے میں ویڈیو کلپ کے ذریعے ہوئی تھی۔ 26 دسمبر کو سورج گہن لگا تھا۔ SDI چینل پر آپ نے اس حوالے سے گفتگو سماعت کی تھی، ہمیں کیا کرنا چاہیے، شرعی نقطہ نظر سے وہ واضح کیا گیا تھا۔ جس کی نماز سنت موقدہ بیان کی گئی اور جماعت سے پڑھنا مستحب کا حکم رکھتا ہے، تو الحمدللہ کافی علاقوں میں نماز کا اہتمام ہوا، جماعت کا اہتمام ہوا۔ اب ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 10 جنوری بروز جمعہ چاند گہن ہندوستان میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں نظر آئے گا۔ 10:38 کے آس پاس گہن لگے گا اور رات 2 بجے کے قریب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو اس موقع پر، چاند گہن کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جو احکام، جو مسائل سورج گہن کی نماز میں آپ نے سماعت کیے ہیں، احکام وہی ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ سورج گہن کی نماز سنت موقدہ ہے، جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، اور چاند گہن کی نماز مستحب کا درجہ رکھتی ہے۔ اس میں جماعت نہیں ہوگی، نفل نماز ہے، انفرادی طور پر لوگ اہتمام کریں۔ بہتر ہے کہ مرد حضرات مسجد میں نماز ادا کریں تاکہ ماحول بنے، گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مستورات بھی پڑھیں، قیام لمبا کیا جائے اور رکوع سجود کو بھی طول دیا جائے۔ بلکہ حدیث شریف میں آیا، آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گہن کی نماز پڑھی تو اس میں لمبا قیام کیا، رکوع کو بھی طول دیا، سجود کو بھی طول دیا۔ تو قیام کو طول دیا جائے گا، لمبا کیا جائے، بلکہ طول یہاں تک دیا جائے کہ پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی مقدار تلاوت کی جائے۔ اور اگر اتنا قیام دشوار ہو تو فرمایا گیا کہ دعا کو طول دے اور اس کے بعد ذکر و اذکار، ذکر الہی میں مصروف رہیں۔ بہتر یہ اسماء حسنہ کا ورد کیا جائے، توبہ استغفار کیا جائے کہ حدیث شریف میں آیا، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سورج یا چاند کو گہن لگا ہوا دیکھو تو اس موقع پر ذکر و اذکار کی کثرت کرو، توبہ استغفار کرو اور صدقہ اور خیرات کرو۔ اس کے ذریعے اللہ عز و جل اپنے غضب کا اظہار فرماتا ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ صدقہ کریں، توبہ استغفار کریں اور ذکر و اذکار کریں، تاکہ اللہ عز و جل کرم فرمائے اور اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے مولا کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔ چاند گہن کے موقع پر بھی بہت سی باتیں لوگوں میں مشہور ہیں جو
سورج گرہن کے موقع کی کلپ میں آپ سے واضح کی گئی تھی، پھر اعادہ کیے دیتا ہوں۔ مستورات، گھر کی بڑی بوڑھی عورتیں اس کی بہت پابندی کرتی ہیں کہ حاملہ عورت وہ لیٹ نہیں سکتی، کوئی چیز کاٹ نہیں سکتی، نہ سبزی کاٹے، نہ چاقو کا استعمال کرے، نہ کینچی کا استعمال کرے، اور دوسری بہت سی ایسی باتیں جو شرعی نقطہ نظر سے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بے اصل ہیں، اس کی بہت پابندی کرتی ہیں۔ اس حوالے سے اور بھی باتیں بہت سی مشہور ہیں۔ تو جس کی کوئی اصل نہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کا تو بہت اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو کرنا چاہیے لوگ اس سے آشنا بھی نہیں ہیں، تو اس میں 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں 2 سلام سے، اور توبہ استغفار کی کثرت کریں۔ بہت بہتر ہوگا یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، کہ اس میں اللہ کی پاکی اور حمد بھی ہے، اور توبہ استغفار بھی ہے، اور اس میں ذکر و اذکار اور توبہ استغفار کی چاند گہن کے موقع پر، سورج گہن کے موقع پر تعلیم دی گئی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ انفرادی طور پر آپ اپنے محلوں میں، اپنی مساجد میں، اپنے گھروں میں کل نماز کا اہتمام کریں۔ 10:38 کے قریب چاند گہن لگے گا، اور قریب 2 چند منٹ تک یہ جاری رہے گا۔ تو نماز جب گہن لگ جائے اس موقع پہ پڑھی جائے، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ذکر و عبادت میں لگے رہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ قیام لمبا ہو، رکوع لمبا ہو، سجود لمبا ہو، دعا کو طول دیا جائے، اس کے بعد توبہ استغفار، صدقہ خیرات، ذکر و اذکار میں لوگ مصروف رہیں۔ تو اس میں حکمت یہ ہے تاکہ جب تک یہ گہن کا معاملہ رہے لوگ اللہ عز و جل شانوں کی عبادت میں مصروف رہیں۔ مولا کریم اپنے عتاب سے، اپنے غضب سے ہم سب کو، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور اس موقع پر ہمیں نماز کا، توبہ استغفار کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔